بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے حکم الہی سے پیدا فرمایا۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اللہ رب العزت نے 6 مہینے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ اللہ پاک نے مہینوں کا نظام چلایا۔ مہینوں کے نظام میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مہینہ رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار بنایا، اور دنوں میں اللہ رب العزت جمعہ کو دنوں کا سردار بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی، رحمتیں رکھی۔ اللہ پاک نے رمضان میں روزے کو فرض کیا اور رات کی تراویح کو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک نے اس رمضان میں راتیں یعنی آخری دہا میں اللہ پاک نے شب قدر رکھی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس کسی کو یہ عبادت نصیب ہو جائے اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ رمضان میں اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے۔ رمضان کے کچھ دن بچے، اس کو ہم غفلتوں میں نہ گزاریں، اس کو ہم اللہ کے حکم پر گزاریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں، نماز پڑھیں، جو فرض نماز ہماری عمر میں چھوٹ گئی اس کی ادائیگی کریں، اور رات میں تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں اٹھ کر دعا کرنا چاہیے، اللہ سے خوب رو کر دعا کرنا چاہیے، اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج میرے بھائیو دوستو 25ویں شب تھی، ختم ہو چکی ہے۔ اللہ سے کچھ دن بچے ہیں، 4-5 دن رمضان کے۔ جتنے بھی رمضان ہماری رمضانی میں بھی بعض وقت میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، اللہ سے مغفرت چاہے، اللہ سے مغفرت چاہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ یہ بدعا سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے رو رو کر پوری انسانیت کے لیے دعا مانگے۔ بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ وہ جتنی زکوٰۃ آدمی رمضان میں نکال لینا چاہیے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے ویسے تو روزانہ آدمی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا، صدقہ ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ کسی سے محبت سے بات کر لیا آدمی، نیت یہ کر لی کہ یہ صدقہ ہو جائے، وہ بھی صدقہ ہے آدمی کو۔ تو اسی لیے رمضان میں خاص طور پہ میرے بھائیو دوستو روزے میں رہ کر دوسروں کا بھی اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے مہینے کو، یعنی یہ مہینے کو آدمی نعمت سمجھنا چاہیے۔ جتنے دن چلے گئے رمضان کے، اب جو دن بچے اس کی قدر کر لینا چاہیے۔ پھر یہ ملنے والا نہیں ہے مہینہ تو قیامت تک آتے رہے گا۔ معلوم نہیں کون اس مہینے کو پائے گا، کون اس مہینے کو نہیں پائے گا۔ کتنے لوگ اس سے پہلے سال دنیا کے اندر موجود تھے، رمضان کو پایا، رمضان کی رحمتوں کو پایا۔ اب رمضان ہم سے قریب ہے جدا ہونے کے لیے، رمضان ہم سے قریب ہے ختم ہونے کے لیے۔ رمضان کی وہ رحمتیں ختم ہو جائے گی، رمضان کی وہ برکتیں ختم ہو جائے گی۔ رمضان میں جو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرماتے تھے، وہ مغفرت کا وقت ختم ہو جائے گا۔
رمضان میں اللہ پاک جتنے لوگوں کو جہنم سے نکالتے تھے وہ ختم ہو جائے گا۔ رمضان میں وہ جو میرے بھائیو دوستو جو صبر کرتا تھا مومن، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا تھا، اللہ کے لیے صبر کرتا تھا، وہ صبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی قدر کر لے کہ آخری دن ہے، اللہ سے رو رو کر اللہ سے اپنی مغفرت چاہے، امت کی مغفرت مانگے، اپنے لیے صحت مانگے، امت کے لیے صحت مانگے، اس بیماری اس وبا کو جانے کے لیے دنیا سے رو رو کر مانگے۔ واقع اللہ رب العزت بندے کے ساتھ میں وہی معاملہ کرتے بندہ جیسا گمان کرتا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے رو رو کر سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگے، نماز کی حالت میں اللہ سے دعا مانگے، چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے استغفار کرتے رہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے رہے، ندامت کر کے استغفار کرتے رہے، اللہ سے مغفرت چاہتے رہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، گناہوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اب وقت ختم ہونے والا ہے رمضان کا، اب کتنے دن بچے؟ 4 یا 5 دن بچے۔ اس کی قدر کر لینا چاہیے، ہر دن ہر لمحے کی قدر کر لینا چاہیے، ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جتنے لوگوں کے روزے چھوٹ گئے وہ رمضان کے بعد میں روزوں کا کفارہ پورا کر لیں، مجبوری میں چھوٹے یا بیماری میں چھوٹے۔ اللہ پاک نے اسلام کے اندر کتنی بڑی سہولت عطا فرمائی۔ اسلام کے اندر میرے بھائیو دوستو ایک لنگڑا آدمی سائیکل چلا نہیں سکتا لیکن دین پر مکمل چل سکتا ہے، ایک اندھا آدمی روڈ کراس نہیں کر سکتا لیکن دین پر مکمل چل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دین کو آسان بنایا، اللہ کے احکام کو آسان بنایا، اسی لیے رمضان کے موقع کو نہ چھوڑے، شب قدر کی تلاش جاری رکھے۔ اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اجر دینے والے ہیں۔ اجر کا پتہ ابھی نہیں چلے گا، قیامت کے دن اجر کا پتہ چلے گا۔ اللہ نے کیا اجر دی، ایک نیکی کی کیا قیمت تھی، رمضان کی ایک نیکی کی کیا قیمت تھی، غیر رمضان کی نیکی کی کیا قیمت تھی، آدمی کو اس کی موت پر پتہ چلے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو آدمی اپنے آپ کو جد جہد کرتے رہنا چاہیے، نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، زکوٰۃ اگر صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا، اور اللہ سے رو رو کر اپنے لیے بھی دعا مانگنا، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا مانگنا، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگنا، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دعا مانگنا، پورے عالم کے لیے، پوری بستی کے لیے، پورے شہر کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ مانگنا کہ یا اللہ ہمیں ہر چیز تیرے ہی حکم سے ملتی ہے، تیرے ہی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اللہ سے کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے۔ رمضان کی اتنی بڑی نعمت، رمضان کے روزے کی اتنی بڑی قیمت، رمضان میں روزہ رکھنے کی قیمت، نمازیں پڑھنے کی کتنی بڑی قیمت تھی، لیکن وہ ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے مغفرت چالو، معلوم نہیں آنے والا رمضان نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، معلوم نہیں کل کا دن بھی ملے گا یا نہ ملے گا، معلوم نہیں کہ آج ایک وقت کی نماز پھر ہمیں ملے گی نہ ملے گی رمضان کی۔ اللہ سے مغفرت چالو۔ میرے بھائیو دوستو آج رمضان ختم پہ ہے، آج رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان تو آتے رہے گا، معلوم نہیں رمضان ایک مہمان کی طرح آیا اور ہم سے جدا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر بھی اللہ سے دعا کرے، اللہ سے اپنے لیے مغفرت چاہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔